نوجوان کا تعلق بنو کندا قبیلے سے تھا اور نوجوان بہت دراز قد اور بہت خوبصورت تھا۔ اس کا لباس بھی بڑا شاندار تھا۔ اس نوجوان کو مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ نوجوان پر الزام تھا کہ اس نے چوری کی ہے۔ دو گواہ موجود تھے جنہوں نے اس کو چوری کرتے ہوئے نہ صرف دیکھا بلکہ اس سے چوری کا سامان بھی برآمد کروایا۔ مولا علی نے فیصلہ سنایا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ جب یہ فیصلہ ہوا تو نوجوان نے رولا ڈال دیا، چیخنا چلانا شروع کر دیا، اور وہ سب سے زیادہ اس بات پہ زور دے رہا تھا کہ اس نے زندگی میں پہلی چوری کی ہے اور پہلی دفعہ پکڑا گیا ہے، مجھ پر مہربانی کی جائے۔ مولا علی نے تھوڑی دیر سوچا اور کہا کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ جب دوبارہ فیصلہ سنا دیا گیا تو پھر نوجوان نے روتے ہوئے کہا کہ وہ 13 افراد کا جو ہے وہ کفیل ہے، اس کے ذمہ 13 افراد ہیں، اگر اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو وہ محنت مزدوری نہیں کر سکے گا۔ خلیفہ نے پھر تھوڑی دیر سوچا اور سوچنے کے بعد کہا کہ تمہاری اتنی شاندار شخصیت ہے، تم اتنے خوبصورت ہو، تمہارا اتنا دراز قد ہے، لیکن تم نے اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کے لیے بدنامی کو مول لیا۔ آپ نے فیصلہ برقرار رکھا کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ بہرحال اس کو پکڑ کے جلاد نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ امپورٹنٹ بات کیا ثابت ہوئی؟ ہاتھ کاٹنے کے بعد وہ شخص اپنے منہ سے کہتا ہے کہ میں 99 چوریاں بڑی کامیابی سے میں نے کی، یہ میری 100ویں چوری تھی جس میں میں پکڑا گیا۔ مولا علی مسکرائے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں پہلے کہا کہ پہلی چوری نہیں ہو سکتی، میں نے سوچا کیونکہ پہلے گناہ پہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ پاک جو ہے وہ تمہارا راز کھول دیں، تمہارا پردہ فاش کر دیں، وہ نظر انداز کر دیتا ہے۔ میں نے بار بار سوچا، مجھے اس بات پہ یقین ہی نہیں آیا کہ یہ تمہاری پہلی دفعہ تھی۔ اب تم خود منہ سے اقرار کر رہے ہو کہ یہ تمہاری 100ویں چوری تھی، اور 99 دفعہ تم خلق خدا کو تنگ کر چکے ہو، اور 99 دفعہ تم لوگوں کا مال غصب کر چکے ہو۔ یہ اللہ کی سنت نہیں ہے کہ وہ پہلے گناہ پہ بے نقاب کر دے۔ میرا زیادہ فوکس اسی بات پہ تھا اور تم نے اب اس کا خود اقرار کر لیا۔ اس روشنی میں ہمیں وہ تو فیصلہ ہو گیا، وہ تو شریعت نافذ کر دی مولا نے، لیکن ہمارے لیے بہت بڑا سبب ہے کہ خدا نخواستہ اگر ہم کسی گناہ میں پختہ ہو گئے ہیں یا ہوتے جا رہے ہیں تو اس کو مہلت سمجھیں، ابھی تک کسی کو پتہ نہیں چلا، کیونکہ مولا علی کے مطابق کہ پہلے یا دوسرے گناہ یا غلطی پہ وہ تقریباً نظر انداز کر دیتا ہے، وہ راز نہیں کھولتا، لیکن جب راز کھلتا ہے تو پھر آپ کا پورا خاندان اور پھر آپ کا پورا قبیلہ وہ جو ہے لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیازی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج 15 اکتوبر 2025 کا دن ہے، اور دن جو ہے تاریخ ہے اور دن جو ہے وہ بدھ کا ہے۔ کچھ تازہ ترین آپ کے سامنے صورتحال رکھنی ہے، کچھ تازہ ترین آپ کے سامنے خبریں رکھنی ہیں، اپنا تبصرہ رکھنا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے،
کہاں پہ ظلم ہو رہا ہے اور کہاں پہ زیادتی ہو رہی ہے، یہ آپ کے سامنے رکھوں گا ضرور۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نئے ہیں جو ہے وہ چینل پہ، تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ جی ہماری بات سننے والا کوئی ہے، اور اگر آپ سبسکرائبر ہیں تو آپ ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نا کوشش کریں نوجوانوں تک پیغام پہنچے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا۔ اور سب سے امپورٹنٹ یہ جو میں آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ ایوریج ویو ڈوریشن کو بہتر کرنے میں مدد کریں اللہ پاک کے بعد، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ویڈیو کو نارمل سپیڈ میں جو ہے نا وہ پوری لینتھ میں اور پورے وقت میں دیکھیں تاکہ جو ہے وہ یوٹیوب کو اچھا میسج جائے۔ اب اگر ہم آئیں خبروں کی طرف، تو جو ہمارا پہلا جو ہے روز کا معمول ہے وہ یہ کہ 28 نومبر جو ہے وہ 28 نومبر 2025 یہ وہ تاریخ ہے جب چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری یہ ریٹائر ہو جائیں گے، اور ان کی جگہ جو ہے وہ نئے آرمی چیف آئیں گے اور ہم ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ آج کا آغاز ایک بڑی دلچسپ خبر سے کرتے ہیں۔ وہ خبر یہ ہے، اس خبر کو بریک کیا ہے صدیق جان نے۔ صدیق جان جو ہے یہ نئے جو وزیر اعلیٰ ہیں، ابھی حلف نہیں لیا، سہیل آفریدی ان کے بڑے قریب ہیں اور ان سے جو ہے نا ان کی دوستی ہے۔ تو انہوں نے بڑی عجیب بات بتائی ہے۔ یعنی پہلے آپ جانتے ہیں نا کہ سہیل آفریدی کو کہا گیا راہ کا ایجنٹ ہے، موبائل بیچتا ہے، اس کے علاوہ طالبان سے اس کے تعلقات ہیں، دہشت گرد ہے، یہ ساری چیزیں کہی گئیں، لوگوں نے لفٹ نہیں کرائی اور وہ واقعی تھا ہی نہ۔ اب صدیق جان نے انکشاف کیا ہے کہ جہاں پہ جو ہے وہ سہیل آفریدی پڑھتے تھے تو ان کے دوستوں اور ساتھیوں سے رابطہ کیا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے خیال میں یا آپ کی معلومات میں کوئی سہیل آفریدی کا سکینڈل ہو، کوئی سہیل آفریدی کی گرل فرینڈ ہو، کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ گپ شپ ہو۔ ان عقل کے اندھوں کو یہ نہیں پتہ کہ اس کا جو ہے نا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ قبائلی ہے، وہاں پہ جو ہے ہوتی ہوں گی گرل فرینڈ، ظاہر ہے ساری دنیا میں جو ٹرینڈ چل رہا ہے۔ بہرحال آپ نظام کی گراوٹ کا اندازہ کریں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا قید اعظم کو کافر اعظم کہا گیا، علامہ اقبال کو جو ہے نا وہ کافر اعظم کہا گیا، کافر کہا گیا، فاطمہ جناح کو را کی ایجنٹ کہا گیا، مجیب بھٹو، یہ سارا ایک ہی قید ہے اور ایک ہی ان کے پاس ریڈ بک ہے۔ اس سے بہرحال یہ اب گرل فرینڈ کا پتہ کیا جا رہا ہے۔ آج آپ کو بتانا ہے محمود عیسیٰ۔ محمود عیسیٰ کی عجب کہانی ہے۔ یہ رہا ہو کر آئے ہیں اسرائیل سے اور انہوں نے قید کتنی کاٹی ہے جی؟ 31 سال۔ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں، مولا حسن علیہ السلام نے فرمایا تھا، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان 31 سال میں 13 سال وہ بالکل تنہا رہے ہیں، ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ اور جب وہ واپس پہنچے تو ان کی جو حالت تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں، سوشل میڈیا پہ وائرل ہے، ٹویٹر پہ وائرل ہے کہ محمود عیسیٰ کی جو ہے وہ کیا صورتحال ہے۔ آج کل یہی سلوک پاکستان میں عمران خان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ ایک اور دلچسپ پیش رفت ہے۔ ایک ہائی اسکول کا جو ہے نا وہ دکھایا گیا ہے، ہائی اسکول کے بارے میں۔ اس پر 2 پرچم لہرا رہے ہیں۔ ایک پرچم ہے پاکستان کا، ظاہر ہے، دوسرا پرچم بڑا عجیب و غریب پرچم ہے، اور وہ اس پرچم پہ، پورے پرچم پہ جو مکھیہ منتری ہیں صفدرنی بڈھی یعنی مریم صفدر، اس کی تصویر ہے۔ وہ 2 پرچم اکٹھے لہرا رہے ہیں اور یہ بھی سوشل میڈیا پہ جو ہے نا وہ وائرل ہے۔ اب قید اعظم کی جگہ کب مکھیہ منتری کی تصویر لگتی ہے یا فیلڈ مارشل کی تصویر لگتی ہے نوٹ پہ، اس بات کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ بہرحال پرچم کے ساتھ جو ہے وہ مکھیہ منتری کا پرچم لہرا رہا ہے۔ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور ہیں فیصل کامران، انہوں نے ٹی وی پہ آ کر مقدمہ لڑا ہے اپنا، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو ٹی ایل پی کی قیادت تھی، سعد رضوی یا رضوی برادران، انہوں نے منہ پہ جو ہے وہ کپڑا ڈالا اور جو ہے نا وہ وہاں سے نکل گئے، اور ان کی جو لوکیشن ہے وہ کشمیر آ رہی ہے۔ یعنی اب یہ
وہی میں کہتا ہوں یہ 80 اور 90 سے نہیں نکلتے. سمپل سی بات ہے، وہ ٹھیک ہیں، وہ زخمی ہیں، وہ جیسے بھی ہیں، وہ ہیں ایجنسیوں کے پاس. آج یا کل یا پرسوں ان کی جو ہے نا گرفتاری ظاہر کر دی جائے گی. ٹی وی پہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیں، جگہ ٹریس ہو گئی ہے ورنہ ہم گرفتار کر لیں گے. تو جگہ ٹریس ہو گئی اور مرو اور جا کر گرفتار کرو. ٹی وی پہ کیا بیان چلوا رہے ہو؟ بندے تمہارے پاس ہوتے ہیں، یہ ایجنسیوں کے پاس ہوتے ہیں، پھر آپ لوگ فلک جاوید دیکھیں، صنم جاوید آپ اسی طرح کرتے ہیں. اب تو جو ہے نا نرسری کے بچوں کو پتہ ہے. بہرحال یہ ڈی آئی جی آپریشن، یہ چونکہ پورے جو ہے نا وہ قوم کو نون لیگ کا سپورٹر سمجھتے ہیں یا وہ پیپلز پارٹی والے سمجھتے ہیں جو ڈائپر تبدیل کر رہے ہیں جو ہے نا وہ زرداری کی بیٹیوں کے بچوں کے، تو یہ وہی سمجھتے ہیں. تو بہرحال انہوں نے کہا ہے جی کہ وہ منہ پہ کپڑا ڈال کے فرار ہو گئے ہیں. ایک اور انکشاف کیا ہے رفتار نے، اور بڑا خوفناک انکشاف کیا ہے. اب آپ اندازہ کریں ان امیر لوگوں کا کہ سندھ میں جو کم از کم اجرت ہے وہ 40,000 روپے مقرر ہے، لیکن وہ ہوٹل، وہ ریسٹورانٹس جن کا ایک بندہ 10,000 بل دیتا ہے کھانے کا، وہاں پہ 15 سے 20,000 روپیہ تنخواہ دی جا رہی ہے اس دور میں. 15 سے 20,000. یہاں پہ بس نہیں ہوئی. بعض بڑے ریسٹورانٹس کیا کر رہے ہیں، وہ تنخواہ دے ہی نہیں رہے، انہوں نے کمیشن پہ رکھے ہوئے ہیں لڑکے. چونکہ بے روزگاری ہے، چونکہ خود انہوں نے یہ حالات پیدا کیے ہیں. یعنی کل میں ایک مووی دیکھ رہا تھا تو اس میں ایک سوشل ورک کرتا ہے بزرگ، اور وہ چھوٹی چھوٹی دکانیں کھلواتا ہے کہ یہ جو اپنا سامان ہے نا، اپنی گندم، اپنا گنا، اس سے گڑ بناؤ، اپنی مرچیں، ان کو پیک کرو اور بیچو، تمہیں زیادہ منافع ملے گا. یہ میں آپ کو فلم بتا رہا ہوں، بڑی زبردست فلم ہے. تو وہ لوگوں نے بیچنا شروع کر دی. تو وہ جو ہے نا وہ بڑا ان کا کام چل پڑا، خالص چیزیں. ایم این اے وہاں پہ آتا ہے. ایم این اے کہتا ہے اس بزرگ کو کہ اگر یہ غربت ختم ہو گئی تو ہم کس بات پہ ووٹ مانگیں گے؟ اگر غریب ختم ہو گئے، ہم آٹا کس کو بانٹیں گے؟ ہم بے نظیر انکم سپورٹ کس کو دیں گے؟ ہم نے تو ان کو رکھنا ہے اس طرح. تو ماما لگنا ہے کہ تو انہیں غربت دور کر رہے ہیں، ساکو ووٹ کون دے سی. تو ان کی یہ پالیسی ہے 78 سال سے. جرنیلوں کو کون اچھا لگتا ہے؟ نون لیگ. کیوں اچھی لگتی ہے؟ مال. جرنیلوں کو کون اچھا لگتا ہے؟ زرداری. کیوں اچھا لگتا ہے؟ مال. جہانگیر ترین کیوں اچھا لگتا ہے؟ مال. ہمایوں اختر کیوں اچھا لگتا ہے؟ مال. کوئی غریب بھی ان کو اچھا لگتا ہے؟ غریب آدمی میرے جیسا وہ ان کو اچھا لگتا ہے؟ اس کو یہ ملیں گے، ہاتھ ملائیں گے، ان کو بھی یہ اچھے لگتے ہیں. کمیشن پہ ابھی نہیں، آگے سنیں. بعض لڑکوں کی ٹپس، کوئی تنخواہ، کوئی کمیشن، ٹپس. مانیں گے 2025 ہے، پاکستان ہے، اور بھٹو کی روح نے کتنا سندھ کو پالا ہے اور کتنا سندھ میں ترقی دی ہے. ٹپ پہ ملازم ہے. رفتار کا پوری ڈاکومنٹری دیکھ لیں. یہ تو میں نے ایک لائن اس سے نکالی ہے، میرے دل کو لگی ہے. آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں کہ کیا ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ. لیکن لوگوں کا علاج یہی ہے، لوگوں کا علاج یہی ہے. وہ ایک بندے نے کہا تھا نا، یہ طاقتور نہیں ہے، ہم کمزور ہیں. ان کی طاقت ہمیں پتہ ہے، بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے، ہم کمزور ہیں. بہرحال یہ سندھ میں ہو رہا ہے جی. اس کے بعد فیصل کریم کنڈی نے پہلے 100 پیاز کھائے، پھر جو ہے وہ 100 جوتے گئے. یہ آپ نے سنا ہوگا، کہانی میں سنا دیتا ہوں. ایک بادشاہ نے جو ہے نا وہ سزا دی کہ 100 جوتے کھاؤ گے یا 100 پیاز کھاؤ گے. اس نے کہا جی 100 پیاز کھاؤں گا. اس نے جب 2 پیاز کھائے تو پیاز آپ کو پتہ ہے کاٹنے پہ کیا ہوتا ہے، اس آگے جی جوتے مارو. انہوں نے جب لتر مارے 2-3 کھانے کے بعد کہتا ہے نہیں جی پیاز کھاؤں گا. 2 پیاز کھائے، برا حال، کہتا ہے لتر مارو. لتر مارے، وہ اس طرح 100 پیاز بھی کھا گیا، 100 لتر ہی کھا گیا. فیصل کریم کنڈی، میں جی کوما چیک کروں گا، میں جی فل سٹاپ چیک کروں گا. 2 ٹکے کے یہ ڈائپر چینج کرنے والے، یہ نسلی غلام اب جو ہے وہ حلف جو ہے نا وہ لینے کے لیے فیصل
کریم کنڈی وہ پشاور پہنچ گئے اور اس کے چیئرمین نے کہا جی فوراً جائیں جہاز لیں. مجھے رات کو پتہ چلا ہے کہ ہر وزیر اعلیٰ کا اپنا جہاز ہے. آپ کو پتہ تھا؟ مجھے رات کو پتہ چلا ہے کہ ہر وزیر اعلیٰ کا اپنا جہاز ہے. اونٹ گم ہو گیا، اونٹ بیت المال کا. حضرت عمر پاگل ہو گئے ڈھونڈنے کے لیے. معاذ اللہ کوئی اور بات نہیں کر رہا، دوڑتے پھر رہے ہیں. جو صحابی ملے نا اس کو ساتھ لے جائیں. اسے کہ آؤ 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 آؤ. لوگ پیچھے پیچھے. ہوا کیا ہے سر؟ ہوا کیا ہے کہ بیت المال کا اونٹ گم ہو گیا ہے، بیت المال کا اونٹ گم ہو گیا ہے. اور لوگوں نے کہا سر مل جائے گا، اونٹ ہی ہے نا. اس نے خلیفہ نے مڑ کے کہا اونٹ ہے، اس میں ہر بندے کا حصہ ہے، سارے مدینے کا حصہ ہے اس میں، سارے مکے کا حصہ ہے اس میں. اونٹ ہے وہ. تم کہہ رہے ہو کہ اونٹ ہی ہے. اونٹ ڈھونڈو جہاں ہر وزیر اعلیٰ کا جہاز ہے، ہر وزیر اعلیٰ کا. کوئی جیت کے آیا ہے، کوئی جیت کے نہیں آیا. آپ کو پتہ ہے ان کا جہاز ہے. بہرحال وہ پشاور پہنچ گئے 100 پیاز اور 100 جوتے کھانے کے بعد. اس کے بعد بڑا اہم جو ہے نا وہ بیان آیا ہے خان صاحب کا جیل سے، اور انہوں نے کہا ہے سیاسی عمل پہ مبارکباد دی ہے. علی امین گنگپور کی بہت زیادہ تعریف کی ہے کہ میرے کہنے پر اس نے جو ہے وہ 3 دفعہ استعفیٰ دیا. پی ٹی آئی کو جو ہے وہ اکٹھا رہنے پہ مبارکباد دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جم کر اب جو ہے وہ فیصلے کرو اور بالکل بے باک جو ہے فیصلے کرو. تم میرے اوپننگ بیٹسمین ہو. یہ انہوں نے جو ہے نا وہ فیصل خان آفریدی کو کہا، جو ہے نا وہ سہیل خان آفریدی کو. اور اہم بات انہوں نے یہ کی کہ غداری کے جو فتوے ہیں وہ بانٹنا بند کر دیں، اور کسی کو ضرورت نہیں ہے آپ کے سرٹیفکیٹ کی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ تنقید کرنا جو ہے وہ میرا حق ہے، اور یہ فوج میری ہے، اور میں جو ہے وہ کنسرن رہتا ہوں کہ جو فوجی جوان اور افسر شہید ہوتے ہیں. 65 کی جنگ میں زمان پارک میں ہمارے 8 گھر تھے، اور 8 گھروں میں سے 7 جو ہے وہ جنگ میں براہ راست شریک تھے، کیونکہ ان 7 گھروں میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ فوجی تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ قبائل کو اعتماد میں لیا جائے، فوج قبائل کو اعتماد میں لے، افغانستان کو اعتماد میں لے اور دہشت گردی ختم کرے. اس کے علاوہ انہوں نے تحریک لبیک پر جو کریک ڈاؤن ہوا اس کی شدید مذمت کی، اور انہوں نے پھر کہا کہ پرامن سیاسی مظاہروں پر گولی جو ہے وہ ناقابل قبول ہے، اور 26 نومبر کو دہرایا گیا جس طرح جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا گیا. اس کے علاوہ بیرسٹر جو ہے نا سیف نے بڑی معیوب بات کی ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ میں فوج کا وفادار ہوں. بالکل یہ بات نہیں ہو سکتی. فوج کے وفادار ہونے سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا ہوگا پاکستان کے وفادار ہیں. فوج سے وفاداری، بالکل فوج ہماری ہے، ہم فوج ہیں، لیکن وفاداری تو جو ہے وہ ملک کے ساتھ ہوتی ہے. بہرحال یہ بیرسٹر سیف کی بات کو سیریس کوئی نہیں لیتا. پھر انہوں نے کہا کہ فائنانس منسٹر جو مزمل اسلم ہیں ان کو نہیں ہٹانا، وہ اپنی جگہ پہ رہیں گے، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. واقعی مزمل اسلم صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، وہ ان کو نہیں ہٹانا. اور اس کے علاوہ باقی کابینہ جو ہے وہ آپ اپنی مرضی سے جو ہے وہ تشکیل دیں. یہ خان صاحب کا موٹا پیغام تھا. کیونکہ علیمہ خان ملنے نہیں دیا گیا، تو جو پیغام تھا وہ ہومیوپیتھک تھا. بیرسٹر گوہر ملے، بیرسٹر علی ظفر ملے، بیرسٹر صاحب ملے. آپ کو پتہ ہے وکیل مجھے ویسے ہی اچھے نہیں لگتے سوائے سلمان اکرم راجہ کے. ان کے منہ سے ایک تو بو آتی ہے، ایک یہ چولیاں کھاتے ہیں، ایک یہ جھوٹ بولتے ہیں. مجھے تو اچھے نہیں لگتے. آپ کی مرضی ہے. بار کونسلز کو کروڑوں روپے تقسیم کیا جا رہا ہے، کیونکہ جو ہے نا اسی مہینے میں الیکشنز ہوتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو کلچر ہے وہ ویسے بھی نون لیگ کا ہے. تحفے دینا، اس کے علاوہ پیسے دینا، ٹوکرے بھجوانا، آم بھجوانا، یہ سارا کچھ جو ہے یہ نون لیگ کا ہے. تو کافی جو ہے وہ مال دیا گیا ہے وکلا کو. اس کے علاوہ مندوخیل نے 26ویں ترمیم کی جب لائیو سٹریمنگ ہوئی تو اس نے کہا میں ایکسپوز ہو جائیں گے، اس کو نہ کریں. کیونکہ مندوخیل کو اپنے کیلیبر کا پتہ ہے کہ میں کہیں پہ کلرک بننے جو مجھے نہیں بھرتی کیا جائے گا. وہی ہوا. مندوخیل اور جسٹس عائشہ ملک میں شدید جھڑپ ہوئی ہے. جسٹس عائشہ ملک اپ رائٹ جج ہیں، آئین پہ کھڑی ہوتی ہیں.
قانون کے مطابق، اور مندوخیل کا آپ کو پتہ ہے بہرحال ان کے درمیان کافی توں تراں ہوئی ہے، اور مندوخیل اصل میں کہنا چاہتے تھے کہ اگر لائیو پروگرام گیا تو ہم ننگے ہو جائیں گے۔ بہرحال وہ کل جو ہے سارے رپورٹر کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اپنی دھوتی شوتی اتار دی۔ معاہدہ طے ہو گیا جی 1.2 بلین کا۔ ہماری تو دعا تھی کہ یہ معاہدہ طے نہ ہو، لیکن قسمہ یس میری دم کو ہر کوئی چومنے کے لیے بےتاب ہے، یہ کہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور شرم الشیخ میں اتنا ایس چوما گیا، اتنا ایس چاٹا گیا، اتنا چوما گیا کہ یہ معاہدہ جو ہے وہ طے ہو گیا۔ اب یہ لگے گا کہاں، جائے گا کہاں، یہ جو ہے نا وہ مجھے نہیں پتہ، یہ آپ جانیں اور جو ہے نا وہ پیسے لگانے والے جانیں۔ اور اب یہ آپ معاہدے کی حقیقت دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ ننگی دھمکی دی ہے رات کو ایک بار پھر۔ دھمکی یہ ہے کہ جی اگر حماس نے اپنے آپ کو ڈس آرم نہ کیا، اگر حماس نے اپنے آپ کو نہتہ نہ کیا یا اپنے آپ کو غیر مسلح نہ کیا، تو حماس کے ساتھ وہ کچھ ہوگا جو دنیا دیکھے گی۔ حالانکہ حماس کے ساتھ اسرائیل نے بھی کمی نہیں چھوڑی، اور یہ بھی پوری دنیا جانتی ہے کہ اسرائیل کس کا ناجائز بچہ ہے، کس کی حرامی اولاد ہے یہ اسرائیل، اور کس نے، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ان کی کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ میں نے جب بھی بنجمن نیتن یاہو نے جو ہے نا وہ اسلحہ مانگا، میں نے اس کو اسلحہ دیا، اور جو ہے وہ اس نے بہترین استعمال کیا، شیرخوار بچے مارے، دودھ پیتے بچے مارے، چھوٹے چھوٹے بچے مارے، یہ زبردست جو ہے وہ استعمال تھا۔ پھر جب ہٹلر کا نام لیں تو یہ توے پہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر ان کو مرچیں لگتی ہیں۔ بہرحال جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ حماس کے ساتھ وہ کچھ کریں گے، اب جو کچھ بھی کر رہے ہیں۔ کل پرسوں میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ شخص مر جاتے ہیں، شخصیات چلی جاتی ہیں، نظریے کو آپ قید نہیں کر سکتے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو ہے وہ یہی حقیقت ہے، نظریہ قید نہیں ہوتا، نظریہ نہیں مرتا۔ حماس کی میرا خیال ہے 3 نسلیں چلی گئیں، 4 نسلیں چلی گئیں، لیکن ہم نے تو ہوش سنبھالا تو ہم نے حماس کا نام سنا، ہم بوڑھے ہو چلے، ہم حماس کا نام سن رہے ہیں۔ بہرحال یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر دھمکی دی ہے۔ اس کے بعد ٹی ایل پی کی جو لاشیں ہیں وہ ڈی چوک، آپ کو یاد ہوگا، یہ بھی مہمہ بن گیا ہے۔ سما یہ علیم خان کا ہے، علیم خان منسٹر ہیں۔ کون علیم خان؟ لیک ویو والے۔ کون لیک ویو؟ جب راوی نے اس کو ڈبو دیا، ٹوٹل غیر قانونی قبضہ گروپ ہے۔ یہ عمران خان کے دور میں قبضہ گروپ تھا، اب قسمہ ایس ہے، اب جو ہے وہ جہانگیر ترین قسمہ ایس ہے یہ، بلکہ یعنی حکومت ان کے قسمہ ایس، یہ اب ایک محاورہ بن گیا۔ کہا ٹرمپ نے، کہا میں نے نہیں کہا۔ تو اب آپ کو پتہ ہے یہ پیاروں میں ہیں، تو ان کا چینل ہے سما، شاید آپ کو نہ پتہ ہو، سما اس کا چینل ہے۔ اس نے ایک رپورٹ جاری کر دی ہے، اور وہ نمائندے جاتے ہیں عیدی والوں کے پاس، اور وہ عیدی والوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کتنے جو ہے وہ زخمی ریکور کیے؟ وہ کہتے ہیں جی بے حساب، ان کا حساب بھی نہیں ہے جتنے ہم نے زخمی ریکور کیے، زخمیوں کو اٹھایا۔ ان کے بارے میں ان سے ڈیڈ باڈیز کے بارے میں پوچھا گیا، تو ڈیڈ باڈیز کے بارے میں وہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں جو ہے نا ہمیں نہیں پتہ، بلکہ ہمیں منع کیا گیا ہے۔ پنجاب میں اپوزیشن لیڈر ہیں معین قریشی صاحب۔ معین قریشی صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ جو ڈیتھ ٹول ہے، جو مرنے والوں کی تعداد ہے، وہ 278 ہے۔ دوسری طرف مفتی منیب کو کچھ جو ہے نا وہ حلوے کا خمار اترا ہے، اور اس نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ جتنے بھی ہلاک افراد ہیں، شہید افراد ہیں، ان کی میتوں کو جو ہے وہ ورثہ کے حوالے کیا جائے۔ بہرحال یہ لاشیں کہاں گئیں، یہ لوگ کہاں گئے، یہ زخمی لوگ کہاں گئے؟ کوئی کہہ رہا ہے کہ پولیس لے گئی، کوئی کہہ رہا ہے کہ کون اٹھا کے لے گیا۔ یہ بہرحال جو ہے ان کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں یہ مہمہ بنا ہوا ہے۔ قتل عام پہلی دفعہ ڈی چوک میں ہوا، پھر لاشیں آپ کو یاد ہوگا کہ ثاقب بشیر اور مطیع اللہ جان وہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے، ان دونوں کو اٹھا لیا گیا۔ اب پھر لاشیں ہیں، اور پھر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، اور پھر لوگ ہیں کہ جی وہ اپنے پیاروں کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ کل عمران خان نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو ہماری حکومت ہے KPK میں، یا ہمارا جو وزیر اعلیٰ آ رہا ہے، اس کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے۔ ہمیں تیسری دفعہ مینڈیٹ KPK کے لوگوں نے دیا ہے، ہمیں کسی DG ISPR نے یا کسی فوج نے مینڈیٹ نہیں دیا۔
ڈی جی آئی ایس پی آر کون ہوتے ہیں؟ یہ کہنے والے کہ ہم وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیں گے، ہم اپنی مرضی کا بندہ لائیں گے، اور وہ ایک حلوہ خور بلا ہے پاکستان میں۔ میں حیران ہوں کہ اتنے نوجوان اور اتنے خوبصورت لوگ بیٹھے بٹھائے اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں کہ جو ہے نا وہ ان کا ہارٹ اٹیک ہو گیا، یا ان کو جو ہے نا، ابھی آپ انڈیا میں 2 اداکار 3 دیکھیں بڑے زبردست اور جوان، لیکن یہ میں پیدا ہوا ہوں تو یہ اسی طرح ہے۔ یہ مفتی محمود کا بیٹا، یہ فضل الرحمان، نہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، نہ اس کو فالج ہوتا ہے۔ یہ شتونگڑا یہ اب کہہ رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے، اور پیچھے چابی کون بھر رہا ہے؟ یعنی اس کو شرم حیا ہی نہیں آتی۔ اور سب سے زیادہ اس کے جو نیچے قسم ایس والے ہیں ان کو بھی شرم حیا نہیں آتی، کہتے ہیں 7 کروڑ علماء کا یہ وارث ہے۔ اب کوئی کسر رہ گئی ہے جو ہے نا وہ سہیل آفریدی کے وزیر اعلیٰ بننے میں؟ اس نے شیطانی لگائی، یہ کہہ رہا ہے ہم آج سپریم کورٹ جائیں گے، فضل الرحمان، اور پیچھے آپ کو پتہ ہے ابھی تک وہ جو ہے نا پنڈی بوائز ہار نہیں مار رہے۔ تو عمران خان نے کہا کہ ہم نے ڈی جی آئی ایس پی آر سے نہیں پوچھنا۔ میں نے بھی 1000 دفعہ کہا ہے، لوگ بھی کہتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر سال بعد کدھر ہوں گے؟ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل کی 4 سال مدت ہوتی ہے، 4 سال لیفٹیننٹ جنرل کی، تو ڈی جی آئی ایس پی آر کا کتنا عرصہ رہ گیا ہوگا؟ سال 1.5 سال، پھر کدھر ان کو کوئی پہچانے گا یہ کون ہے؟ اگر یہ آپ کو صدر راول پنڈی میں یا آپ کو کہیں پہ بکھر یا لیا یا کراچی مل جائیں تو کوئی یہ احمد شریف چودھری صاحب کو پہچانے گا یا ان کو پھول پیش کرے گا کہ یہ کون ہے؟ عمران تو ہم پیدا ہوئے ہیں تو عمران ہیرو ہے۔ تو بہرحال جی انہوں نے کہا ہم ڈی جی آئی ایس پی آر کو نہیں جواب دے، ہم عوام کو جواب دہ ہیں، عوام ووٹ دیتے ہیں، ہم نے کارکردگی عوام کے سامنے رکھنی ہے۔ 72 گھنٹوں میں دوسری خوفناک شکست ہوئی ہے جو ہے نا سسٹم کو، اور خاص کر پنڈی بوائز کو۔ یہ لے گئے انتخاب جو ہے نا وہ پشاور ہائی کورٹ میں۔ مجھے امید نہیں تھی، ذرا بھی امید نہیں تھی، لیکن عتیق شاہ پتہ نہیں انہوں نے کوئی پوڑی کھا لی یا کیا ہوا، انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے انتخاب جائز ہے۔ میں نے بھی آپ کو کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ جب استعفیٰ دے دیتا ہے نا، گورنر منظور کرے یا نہ کرے، یہ تو عوام کا پیسہ کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یہ گورنرز، کیا کام ہے ان کا؟ کبھی سوچا یہ 4 گورنر کیا کرتے ہیں؟ اور ان کے گورنر ہاؤس جا کر دیکھیں، اگر آپ کی 14 طبق نہ روشن ہو جائیں تو مجھے آپ کہیں، جو جہاں پہ یہ رہتے ہیں سارے لگڑ، جو الیکشن ہارتا ہے جس کو عوام دھتکارتی ہے، جس طرح یہ فیصل کریم کنڈی ہے بار بار ہار رہا ہے، جو نہیں جیت پاتے ان کو سیاسی رشوتیں دے کر گورنر بنا دیں۔ عوام سے پیسے لینے عوام نے، اور کروڑوں کا بجٹ ہے، اربوں کا بجٹ ہے گورنر ہاؤس کا سال کا۔ عتیق شاہ نے کہا کہ اس کو کیا تکلیف ہے، اس کو بواسیر ہے، فیصل کریم کنڈی کو یہ بیٹھ نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کہ بھاڑ میں جائے، جو ہے نا وہ اسپیکر جو ہے نا وہ لے لے، حلف لے لے سہیل آفریدی سے۔ یہ کراچی میں ڈائپر چینج کر رہا تھا بلو رانی کے، جب پتہ چلا تو بلو رانی جمہوری بن گیا کہ جی فوراً مراد علی شاہ کا جہاز لو۔ کتنے بغیرت اور بشرم لوگ ہیں۔ پہلے 2-3 دن سے مینگنے ڈالی ہوئی تھی، جب عدالت کا فیصلہ آیا تو جمہوری بن گیا۔ اس کا نانا یہی تھا، یقین کریں وہ تو جو اس کے ساتھ ہمدردی ہے، جو اس کے ساتھ ہمدردی ہے پھانسی کی وجہ سے ہے، ورنہ جتنا گند اس کے نانا نے ڈالا تھا یہ مشرقی پاکستان میں، یایا کا لیلا تھا، یایا کا بروکر تھا، بروکر، یایا کو لڑکانے لے کے لڑکانہ لے جاتا تھا اس کا نانا، اور وہاں پہ وہ کبھی کہانی سناؤں گا لاڑکانہ پلان، یہ لاڑکانہ میں کیا کیا پیش کرتا یایا کو یہ بتاؤں گا آپ کو۔ اس کا نانا وہ تو پھانسی لگ گیا، تو وہ لوگوں کی ہمدردی، ورنہ مشرقی پاکستان یہ لیلا، اچھا اس کو تسلیم نہ کرنا مینڈیٹ کو، عوامی لیگ کے یایا کے ساتھ سازش کرنا کہ تم صدر اور میں وزیر اعظم، یہ سب سے فاشسٹ، سب سے منافق پارٹی ہے، یہ سب سے منافق، پاکستان کا بیڑا غرق کرنے والی۔ اور سندھ کسی سندھی سے پوچھ لے، مجھ سے کیا پوچھتے ہیں کہ انہوں نے سندھ میں کیا کیا ہے،
پھر اس نے کہا کہ پہنچے جی ابھی آپ کو 100 پیاز اور 100 لتر سنائے. تو پھر جو ہے وہ عتیق شاہ نے کہا کہ جی سپیکر لے لے 4 بجے حلف. اب یہاں پہ پھر جو ہے نا وہ تو 72 گھنٹوں میں پھر شکست ہوئی ہے اس نظام کو اور چودھری نظام الدین کو اور پنڈی بوائز کو اور جنرل صاحب کو. میں نے آپ کو کہا ہے پاکستان جب ان کو سیاسی شکست ہوگی، سیاسی، اللہ معاف کرے دوسری نہیں، جب ان کو سیاسی شکست ہوگی پاکستان آگے بڑھے گا. اور اب ان کی وہ والی حالت نہیں رہی. 92 بندے میں سے ایک بندہ نہیں توڑ سکے، ایک بندہ. جب ان کو سیاسی شکست ہوگی پاکستان ترقی کرے گا. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.